عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی سوانح یادگار غالب۔ اردو میں سوانح نگاری کا آغاز حالی اور شبلی نعمانی سے ہوتا ہے۔ اگرچہ ان مصنفین کی لکھی ہوئی سوانح عمریوں میں بعض فنی اور اصولی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود یہ اردو میں سوانح نگاری کے امام ہیں۔ اردو سوانح نگاری کے آغاز سے متعلق مختلف ناقدین ادب کی رائے میں حالی اردو کے پہلے جدید سوانح نگار ہیں۔ انہوں نے 3 سوانح عمریاں لکھیں: حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید۔ ان میں یادگار غالب حالی کی دوسری سوانحی تصنیف ہے۔ یہ سوانح عمری حالی کا فنی شاہکار ہے۔ اس میں انہوں نے اردو کے مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی سوانح حیات بھی لکھی ہے اور ان کے کلام پر مفصل تبصرہ بھی کیا ہے۔ حالی نے یہ کتاب 1897 میں لکھی۔ حالی غالب کے ہم عصر اور شاگرد تھے، اس لحاظ سے انہیں غالب سے دلی عقیدت اور محبت تھی۔ اگرچہ حالی کو غالب کی صحبتوں سے عرصہ دراز تک مستفید ہونے کا موقع ملا تھا اور انہوں نے غالب کو بڑے قریب سے دیکھا تھا، لیکن اس تصنیف میں انہوں نے صرف ذاتی معلومات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اسی سائنٹیفک طریقہ کار سے کام لیا جو ایک اچھے سوانح نگار کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اس کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اقتباس شروع: میں نے مرزا کی تصنیفات کو دوستوں سے مستعار لے کر جمع کیا اور جس قدر اس میں ان کے حالات اور اخلاق و عادات کا سراغ ملا قلم بند کیا۔ جو باتیں اپنے ذہن میں محفوظ تھیں یا دوستوں کی زبانی معلوم ہوئی ان کو بھی ضبط تحریر میں لایا۔ اقتباس ختم۔ یادگار غالب میں حالی نے غالب کے خطوط اور مختلف بیانات کے حوالے سے بھی ان کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ حالی غالب کی نجی زندگی میں خاصے دخیل تھے، لیکن انہوں نے غالب کے حالات جمع کرنے میں بڑی احتیاط اور اختصار سے کام لیا ہے۔ یہ احتیاط بعض اوقات ایک عیب معلوم ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کی تصنیف میں اپنے استاد کی یگانگت کا پورا فائدہ نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ غالب کے ان کے ملفوظات اور لطائف کو بھی جمع نہ کیا جن کے متعلق خود ان کا خیال تھا۔ اقتباس شروع: اگر کوئی شخص غالب کے تمام ملفوظات کو جمع کرتا تو ایک ضخیم کتاب لطائف و ظرافت کی تیار ہو جاتی۔ تاہم بعض فنی کمزوریوں کے باوجود غالب پر یہ ایک مستند اور جامع کتاب ہے۔ اس کتاب سے ہی غالب کے دیگر سوانح نگاروں نے مدد لی ہے اور آج تک غالب کی اس سے بہتر سوانح عمری نہیں لکھی گئی۔ یادگار غالب کے پہلے حصے میں حالی نے غالب کے حالات زندگی کا مکمل نقشہ کھینچا ہے۔ دوسرے حصے میں غالب کے اردو کلام کا تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ پہلا حصہ 100 صفحات پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ 100 صفحات سے بھی کم ہے۔ اس حصے میں غالب کی شاعرانہ عظمت کو ایسا خراج تحسین پیش کیا گیا ہے کہ اردو شاعری کی تاریخ میں غالب کا درجہ متعین ہو گیا ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے غالب شناسی اور غالب فہمی کا ایک ایسا سلسلہ قائم ہو گیا ہے کہ جب تک اردو زبان زندہ ہے اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حالانکہ اردو شاعری پر حالی کے الفاظ میں ریویو صرف 60-70 صفحات میں ہوا ہے اور غالب کی اردو نثر کا تنقیدی احاطہ 20-22 صفحات میں کیا گیا ہے، لیکن خطوط غالب پر حالی کے بعد جتنا کچھ بھی کام ہوا ہے اسے صرف حواشی یا فٹ نوٹس کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہر لحاظ سے
یادگار غالب بے نظیر اور بے مثال کام ہے۔ نقد غالب کے سلسلے میں یادگار غالب ایسی تصنیف ہے جس نے ارباب علم و فضل کو غالب کی شخصیت اور ان کے نثری و شعری کارناموں کی طرف متوجہ کیا۔ مصنف نے کافی محنت اور دقت نظر سے غالب کے حالات زندگی کو جمع کر کے ایک کتاب کی صورت میں منظر عام پر لایا ہے۔ نیز غالب کی نظم و نثر پر بھی حالی نے تنقیدی نگاہ ڈالی ہے، جس سے مختلف تخلیقی امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ یادگار غالب اردو کے سوانحی ادب میں ابھی تک مقام امتیاز پر قائم ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کے قابل اور دلچسپ ہے، ہرچند کہ اس کا تنقیدی حصہ سوانح عمری سے الگ چیز معلوم ہوتا ہے، پھر بھی یادگار غالب ایک ادبی کتاب ہے، یعنی ایک ایسی کتاب جسے ادب کی طرح پڑھا جا سکتا ہے اور جسے پڑھ کر وہ حظ بھی حاصل ہوتا ہے جو کسی ادبی کتاب ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ سوانح عمری کسی فرد کی پیدائش سے لے کر موت تک کے خارجی حالات کے ساتھ ساتھ داخلی کوائف کے بیان پر مشتمل ہوتی ہے۔ دوسرے اصناف کی طرح سوانح عمری بھی ادب کی ایک شاخ ہے، لہٰذا ادبی تقاضوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ سوانح نگار کو اکثر ایک طرف موضوع، مواد اور اسلوب کی طرف توجہ دینی ہوتی ہے تو دوسری طرف شخصیت کے نہاں خانوں کی نقاب کشائی بھی ضروری ہوتی ہے۔ کامیاب سوانح عمری دراصل موضوع، مواد اور انداز بیاں نیز طرز اسلوب کا حسین امتزاج ہے۔ کسی کی سوانح عمری لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی کے تفصیلی حالات اور واقعات نہایت وثوق سے فراہم کیے جائیں، تاکہ اس کی شخصیت کا بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا پہلو پوری صداقت کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ خواجہ الطاف حسین حالی کو پہلی بار اپنے طرز کی منفرد سوانحی اور تنقیدی نثر لکھنے کی وجہ سے اہم مقام حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے اردو ادب کے دامن کو حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید جیسی اہم سوانحی کتابوں سے مالا مال کیا ہے۔ حالی اور ان کے عہد سے ہی اردو میں صنف سوانح نگاری کی روایت کا آغاز ہوا، چنانچہ ان کے معاصرین میں مولانا شبلی نعمانی نے المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم اور ملکہ وکٹوریہ کی سوانح عمری قلم بند کی، جسے اندازہ ہوتا ہے کہ حالی کا عہد سوانحی ادب کے لیے سازگار رہا اور ان کے دور میں ادبی، مذہبی اور سیاسی شخصیات پر سوانح عمریاں لکھی گئیں۔ حالی وہ واحد سوانح نگار ہیں جنہوں نے خالص ادبی شخصیات کی زندگی کے حالات تحریر کر کے سوانح نگاری کی صنف کو ادبی رنگ سے چمکایا۔ چنانچہ حیات سعدی میں فارسی کے ممتاز شاعر شیخ سعدی کی زندگی کے حالات، یادگار غالب میں اردو کے ہم جہت شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی زندگی اور کارنامے پیش کیے، جبکہ حیات جاوید سر سید احمد خان کے احوال و قوائف اور ان کے کارناموں کی روداد سناتی ہے۔ شیخ سعدی، غالب اور سر سید احمد خان کے حالات زندگی اور کارناموں کی تفصیل صداقت کے ساتھ پیش کر کے مولانا حالی نے اردو سوانح نگاری کی تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے۔ اردو کی سوانحی کتب میں یادگار غالب کو کئی وجوہات کی بنیاد پر اہمیت حاصل ہے۔ یادگار غالب کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا حالی نے غالب کی غیر ضروری مدح سرائی نہیں کی ہے اور نہ ان کے معائب سے نظریں چرائیں،
علاوہ ازیں مبالغہ آمیز تعریف سے گریز برتا ہے۔ یادگار غالب کی انفرادیت کا یہ سب سے روشن پہلو ہے، اور یہی وہ اوصاف ہیں جن کی وجہ سے یادگار غالب میں توازن کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ یادگار غالب عظیم شاعر اور پرکشش شخصیت کے مالک غالب پر لکھی گئی پہلی مفصل کتاب ہے۔ غالب کی عظمت اور شاعرانہ انفرادیت کے بارے میں حالی نے سب سے پہلے لکھا، اور اس طرح مدلل، متوازن، مؤثر اور دلکش انداز میں لکھا کہ لوگ غالب کی عظمت اور پرکشش شخصیت کے قائل ہو گئے۔ غالبیات کے سلسلے میں یادگار غالب نمایاں کتاب ہے۔ اس میں بیان کردہ غالب کی سوانح اور ان کی شاعری کے تنقیدی جائزے پر برسوں سے اظہار خیال جاری ہے۔ یادگار غالب میں مذکور بیانات سے ناقدین نے کہیں کہیں اختلاف تو کیا، لیکن کلی طور پر اس کو رد نہیں کیا، اور اس حوالے سے بحثیں آج بھی جاری ہیں۔ یادگار غالب میں حالی نے محض خارجی و سوانحی کوائف ہی قلم بند نہیں کیے ہیں، بلکہ غالب کی داخلی اور جذباتی زندگی کو بھی پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا قاری غالب کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں خود کو جذباتی طور پر شریک محسوس کرتا ہے۔ غالب پر بے شمار کتابیں شائع ہونے کے باوجود یادگار غالب کو اپنی انفرادیت کے باعث ایک مقام امتیاز حاصل ہے۔ یادگار غالب سوانح عمری کا نقش اول ہونے کے باوجود سوانحی ادب کی سب سے عمدہ سوانح قرار دی گئی ہے۔ بقول شیخ محمد اکرام، یادگار غالب غالب کے متعلق بہترین کتاب ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق یادگار غالب سے متعلق یوں لکھتے ہیں، اقتباس شروع: یادگار غالب ہندوستان کے عالی مرتبہ شاعر پر پہلی کتاب ہے۔ اگرچہ اس کے بعد غالب پر کئی کتابیں لکھی گئیں، لیکن یادگار غالب کو پڑھ کر غالب کے عادات و اخلاق، ان کی سیرت اور شخصیت کا جو نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اس سے دوسری کتابیں قاصر ہیں۔ اقتباس ختم۔ یادگار غالب جو غالب کی حیات اور فن سے متعلق ہے کی ترتیب میں حالی نے عرقریزی سے کام لیا ہے۔ حالی کی خوش نصیبی یہ تھی کہ وہ غالب کے ہم اثر اور شاگرد ہونے کے علاوہ دہلی کی زندگی اور یہاں کے تہذیبی و ثقافتی اقدار سے نہ صرف شناسائی رکھتے تھے، بلکہ غالب کی محفلوں اور مجلسوں کے رنگ و آہنگ سے بھی باخبر تھے۔ مختصر طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سوانح نگار کو جس مواد کی ضرورت تھی وہ ان کی دسترس میں تھا۔ یادگار غالب کا محرک جذبہ محبت و انسیت کے علاوہ خلیل الرحمن داؤدی کے خیال کے مطابق محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات کا رد عمل بھی تھا۔ اس سے پہلے غالب کے حالات صرف سرسری طور پر بعض تذکروں، مثلاً گلشن بے خار، آثار الصنادید اور آب حیات وغیرہ میں ملتے تھے، جن سے غالب کی شخصیت یا ان کے ادبی کارناموں کی اہمیت پر کوئی خاصی روشنی نہیں پڑتی تھی۔ اسی لیے حالی کا اصلی مقصد غالب کی شاعری کے اصل ملکہ کو ظاہر کرنا تھا۔ حالی نے مزید یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یادگار غالب لکھنے کا اصل مقصد شاعری کے اس عجیب و غریب ملکہ کا اظہار ہے جو مختلف انداز میں، کبھی نظم و نثر کے پیرائے میں اور کبھی ظرافت اور بذلہ سنجی کے روپ میں، کبھی عشق بازی اور رند مشربی کے لباس میں اور کبھی تصوف کی صورت میں ظہور کرتا تھا۔ حالی نے زندگی کے جتنے بھی حالات لکھے ہیں وہ بھی مقصود بالذات نہیں ہے۔ حالی کا اصل مدعا یہ تھا کہ غالب کی شاعرانہ عظمت کو ظاہر کریں۔ اس میں وہ بے حد کامیاب ہوئے۔ غالب کی حیات کے دیباچے میں حالی یوں لکھتے ہیں، اقتباس شروع:
اگرچہ مرزا کی تمام زندگی میں کوئی بڑا کام ان کی شاعری اور انشا پردازی کے سوا نظر نہیں آتا، مگر صرف اسی ایک کام نے ان کی زندگی کو دارالخلافہ کے اخیر دور کا ایک محتمم بالشان واقعہ بنا دیا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس ملک میں مرزا پر فارسی نظم و نثر کا خاتمہ ہو گیا۔ کوئی واقعہ ان کی شاعری و انشا پردازی کے سوا نظر نہیں آتا، لہٰذا جس قدر واقعات ان کی زندگی کے متعلق اس کتاب میں مذکور ہیں ان کو ضمنی اور اضطراری سمجھنا چاہیے۔ اصل مقصود اس کتاب کے لکھنے سے شاعری کے اس عجیب و غریب ملکہ کو لوگوں پر ظاہر کرنا ہے جو خدا تعالیٰ نے مرزا کی فطرت میں ودیعت کیا تھا۔ اقتباس ختم۔ مذکورہ اقتباس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ غالب کے یہاں حالات زندگی سے متعلق کوئی ایسا خاص پہلو نہ تھا کہ جس سے سوانح عمری ترتیب دی جا سکتی تھی، ماں سوائے اس کے کہ ان کی شاعری اور انشا پردازی کا امتزاجی جائزہ پیش کیا جاتا۔ اس لیے ان کی سوانح عمری میں لازمی طور پر زیادہ توجہ ان کے کلام کی طرف دینی چاہیے تھی، اور حالی نے یہی کیا بھی۔ یادگار غالب کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ مرزا غالب کی زندگی سے متعلق ہے۔ یہ حصہ موضوعاتی اعتبار سے غالب کی ذاتی زندگی، ان کی تاریخ ولادت، اخلاق و عادات، خیالات، وسعت اخلاق، شوخی بیاں، خانگی واقعات، اخیر عمر کی حالت، تاریخ وفات، جنازے کی نماز، شاگردوں اور دوستوں سے تعلقات جیسے ذیلی عنوانات پر مشتمل ہیں۔ یادگار غالب کا دوسرا حصہ مرزا کے کلام سے متعلق ہے۔ یہاں ان کے کلام پر ریویو اور اس کا انتخاب تمہیدی عنوان اور دیوان ریختہ کے انتخاب، جس میں غزلیات، قطعات، رباعیات اور غالب کی نثری تخلیقات خطوط کی صورت میں شامل ہیں۔ ہر شخص کی ذہنی نشو و نما، خواہ وہ کتنا ہی انفرادیت پسند کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی حیثیت سے اس کے ماحول کی تابع ہوتی ہے، اور ہم اس کی سیرت کا صحیح اندازہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اس کے ماحول سے پوری طرح واقف ہوں۔ حالی نے غالب کی سیرت نگاری کے سلسلے میں ان کے ماحول کو پیش کرنے کا بھی خاص خیال رکھا ہے۔ عام سماجی و ادبی فضا کے علاوہ غالب کی زندگی پر نسلی برتری کے احساس، ابتدائی عمر کی خوشحالی اور اس کے بعد کی مالی پریشانیوں نے گہرا اثر ڈالا تھا۔ حالی نے غالب کے کردار کو ابھارنے کے لیے ان اثرات کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ اگر یہ تفصیلات ہمارے سامنے نہ ہوتیں تو غالب کے بعض میلانات، مثلاً عامیانہ روش سے احتراز، انگریزوں کی سرپرستی پر فخر، غدر سے بیگانگی وغیرہ کو سمجھنا بہت دشوار ہو جاتا، اور ان کی ابتدائی اردو شاعری کی طرح ان کی زندگی بھی ایک معمہ بن کر رہ جاتی۔ یادگار غالب میں جہاں غالب کی عہد کے تمام تہذیبی روایات ملتی ہیں، نیز غالب کی سماجی زندگی، ذاتی حالات و واقعات کا بیان بھی موجود ہے۔ لیکن یادگار غالب نہ صرف ایک بہترین سوانح عمری ہے، بلکہ غالب کی شاعری سے متعلق اپنی نوعیت کی بہترین تنقیدی کتاب بھی تصور کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ یادگار غالب ایسی پہلی کتاب ہے جس میں غالب کا تنقیدی و تجرباتی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ نقد غالب کا پہلا باقاعدہ ڈسکورس یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یادگار غالب میں جیسا کہ ذکر ہوا، اس کے دوسرے حصے میں حالی نے غالب کے کلام کا ریویو پیش کیا ہے۔ یہاں ضرورت کے مطابق کہیں کہیں حالی نے فارسی شعراء کا حوالہ دے کر وضاحت کرنی چاہیے۔ مرزا کے اشعار میں جگہ جگہ مختلف محاورے استعمال ہوئے ہیں۔ حالی نے
ان محاورات کا ضرورت کے مطابق تفصیلی بیان بھی یادگار میں پیش کیا ہے۔ غالب کی شاعری میں جہاں موضوعاتی تنوع ملتا ہے، وہیں فنی اعتبار سے مختلف خصوصیات بھی نظر آتی ہیں۔ ان خصوصیات کا مختصر جائزہ بھی حالی نے یادگار غالب میں پیش کیا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ حالی نے تفہیم غالب کے حوالے سے نہایت ہی اچھا کام کیا ہے۔ انہوں نے غالب کی ذاتی زندگی، ان کے اخلاق و عادات نے سماجی رابطے سے متعلق یادگار غالب کو ایک خزانہ بنا دیا ہے۔ علاوہ ازیں غالب کی نثر یعنی خطوط کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی۔ انہوں نے بجا طور پر یہ دیکھ لیا کہ مرزا کی عام شہرت ہندوستان میں جس قدر ان کی نثر کی اشاعت سے ہوئی، ایسی نظم اردو اور نظم فارسی سے نہیں ہوئی، لیکن قطعی انکار کسی صورت میں ممکن نہیں۔ اس سلسلے میں ابو محمد سحر یوں لکھتے ہیں، اقتباس شروع۔ حالی نے یادگار غالب کے دوسرے حصے میں غالب کی نظم و نثر پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے، جس سے ان کی شاعری اور انشا پردازی کی خصوصیات واضح طور پر سامنے آ گئی ہیں۔ بعض الجھے ہوئے شعروں کی تشریح بھی کر دی ہے۔ کہیں کہیں ایسے شعروں کے وہ معنی تحریر کیے ہیں جو خود غالب سے انہوں نے معلوم کیے تھے۔ مزید یہ کہ دوسرے اساتذہ سے غالب کا موازنہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ غالب اردو کے بہترین شاعر ہیں۔ اعتراضات اور اختلافات کی گنجائش ہر جگہ موجود ہوتی ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حالی نے بڑی حد تک انصاف سے کام لیا ہے۔ یادگار غالب کے یہ چند پہلو ایسے ہیں جن کی وجہ سے وہ غالب کے مطالعے کے لیے ایک ناگزیر کتاب بن گئی ہے۔ اقتباس ختم۔ یادگار غالب میں حالی کی طرز تحریر صاف، سادہ اور سلیس ہے۔ حالی نے یادگار غالب لکھ کر اپنے استاد غالب کو زندہ و جاوید کر دیا ہے۔ بحیثیت سوانح نگار حالی ایک بلند درجہ رکھتے ہیں اور یادگار غالب کو اردو کے سوانحی ادب میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ادبی تنقید کا بھی اس میں بلند معیار ملتا ہے، جس کی وجہ سے اردو کے تنقیدی سرمایے میں بھی یہ کتاب ایک اہم حیثیت رکھتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمیں امید ہے کہ آج کے اس لیکچر کی بدولت آپ نے یادگار غالب جیسی کتاب کے بارے میں کما حقوق واقفیت حاصل کی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔